نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ تمام تعریف ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے اور جس نے بنائے ہیں اندھیرے اور اجالا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ انعام نعم کی جمع ہے اور اس کا جمع الجمع اناعیم آتا ہے۔ انعام کا اطلاق عام طور پر اونٹ پر کیا جاتا ہے اور گائے اور بھیڑ بکری پر کیا جاتا ہے۔ عام فہم میں اس کا معنی وہ مویشی ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر لوگ پالتے ہیں، وہ انسان سے مانوس ہوتے ہیں۔ سورۃ نحل میں موجود ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں۔ اللہ نے انہیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمایا اور تمہارے تابع بھی کر دیا ہے۔ یہ بڑی عاجزی کے ساتھ تمہاری خدمت انجام دیتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے موسم سرما میں گرمی کا سامان بھی پیدا کیا۔ بہرحال ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نشانیاں ہیں اور انعامات ہیں۔ تو اس سورت کا نام انعام اس لیے رکھا کہ اس میں مویشیوں کا تذکرہ ہے اور ان کی حلت اور حرمت کے مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ باقی اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت حجر کے بعد نازل ہوئی۔ یہ لمبی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ساری صورتیں مدنی ہیں۔ دراصل اس صورت میں توحید کے تمام دلائل ذکر کیے گئے اور شرک کی جملہ اقسام کی ترتیب کی گئی۔ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے یہ پہلی مکی صورت ہے، تاہم ترتیب نزول کے حساب سے اس کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے متعلق امام رازی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی چند آیتوں کو چھوڑ کر باقی ساری صورت بیک وقت نازل ہوئی۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتوں کی جماعت زمین پر نازل ہوئی، جس سے پوری وادی پر ہو گئی۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے سورت فاتحہ کو رکھا گیا۔ اس میں ملت ابراہیمیہ کے تمام اصول کا خلاصہ بیان کیا گیا، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چاروں آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں سورت فاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت نہیں۔ تمام کتابوں میں سورت فاتحہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ سورت فاتحہ کے بعد دو سورتیں سورت بقرہ، سورت آل عمران میں ملت ابراہیمی کے ظاہری تفصیل ہے۔ ان صورتوں میں ادنی مسائل سے لے کر خلافت کبریٰ تک کے نظام کے مسائل بیان کیے گئے اور انفرادی احکام سے لے کر اجتماعی احکام ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ اسی طرح عبادات کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ سورت نساء اور سورت مائدہ کے مضامین کو بھی ملایا جائے، چنانچہ ان چاروں صورتوں کو باہم ملانے سے ملت ابراہیمی کے ظاہری باطنی دونوں صورتیں کھل کر آ جاتی ہیں۔ ایک لحاظ سے سورت بقرہ اور سورت آل عمران میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ملت ابراہیمیہ کو بگاڑ دیا تھا۔ سورت بقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کے باطل عقائد کا تذکرہ ہے، سورت آل عمران میں نصارہ کا تذکرہ زیادہ ہے۔ ان دونوں قومیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور پیروکار ہونے کی دعوے دار ہیں، مگر ملت ابراہیمیہ کو بگاڑنے کی ذمہ دار بھی یہی ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں میں ان دونوں کو خطاب کیا گیا۔
ملت ابراہیمیہ میں بگاڑ پیدا کرنے والا تیسرا گروہ مشرکین عرب کا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ میں زیادہ تر خطاب مشرکین کو ہے۔ بہرحال یہ پہلی صورتوں کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ انعام چھٹی صورت کے طور پر اس کو ذکر فرمایا۔ یہ صورت اور اس سے اگلی صورت سورۃ اعراف، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ پہلا باب بنتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک صابی ملت کا دور تھا، بلکہ اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ بھی اسی دور میں شامل ہے۔ ملت ابراہیمی کے ماننے والوں کی طرح ملت صابی کے پیروکاروں نے بھی اس کے اصول بگاڑ دیے تھے، اصل دین کو کفر و شرک میں تبدیل کر دیا۔ اس ملت میں بھی توحید، طہارت، صلاۃ، صوم کے چاروں اصول موجود ہیں، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ اس ملت کے پیروکاروں نے خود ان اصولوں کو بگاڑ دیا اور دین میں خرابیاں پیدا کرنی۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اگر تم ان خرابیوں کو چھوڑ دو تو تمہاری ملت بھی ٹھیک ہے۔ قرآن پاک آج بھی دعوت دے رہا ہے کہ غلط عقائد کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جاؤ، آج بھی تم نجات پا جاؤ گے۔ صابی ملتوں میں مشرق میں چینی قوم ہے، ہندوستان میں آریہ اور اس سے پہلے اور بعد والی قدیم قومیں ہیں، وسط ایران کے مجوسی اور مغرب میں رومی اور یونانی ہیں۔ یہ پانچوں قومیں صابی ملت کے پیروکار ہیں، مگر یہ ملت کے اصل اصولوں کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہیں۔ جس طرح یہود، نصارہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کفر شرک کو اپنا کر ملت ابراہیمی کو بگاڑ دیا ہے، اسی طرح ان قوموں نے بھی صابیت کو بگاڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ الغرض اس صورت میں صابی امتوں سے خطاب کر کے ان میں رائج شرک کی تمام اقسام کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کا رد بھی کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ اعراف میں مجموعی طور پر تمام اقوام عالم سے خطاب ہوگا، ان کے سامنے قرآن پاک کی دعوت پیش کی جائے گی۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور میری دعوت یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ ہے، وہی مارتا ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب کوئی چیز عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے تو اس کی مخالفت باطل پرست ہی کر سکتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ بات چیت، بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے۔ کوئی اعتراض ہو تو اس کا جواب دے کر بات کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگر انکار بلا وجہ اور بلا دلیل ہو تو ایسے مفسد عناصر کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا حکم بھی ہے۔ اس لیے سورۃ اعراف کے بعد سورۃ انفال اور توبہ جہاد بالسیف و سنان کے متعلق ہے۔ ان صورتوں میں جنگی احکام ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے باب اول کا یہ دوسرا حصہ صابی اقوام کے خطاب سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو الحمدللہ سے شروع فرمایا، سورۃ فاتحہ کی طرح۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو صفات بیان کی ہیں، یعنی ارض و سما کا خالق، اندھیروں اور اجالے کا بنانے والا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے ان صفات کے ذریعے اس کی پہچان تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نے اپنی صفت فطور اور ابداع کے ذریعے اس جہان کو پیدا کیا۔ فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، زمین کا خالق بھی وہی ہے، زمین کا موجد بھی وہی ہے۔ جب انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ واقعی ایک اللہ ہے۔ جواہر ان اشیاء کو کہتے ہیں جو مستقل وجود رکھتی ہیں، ان کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ارض و سما، اس میں موجود ہر چیز کی یہ تمام چیزیں وجود رکھتی ہیں۔ دوسری چیز اعراض ہیں جو دوسری چیزوں کے ذریعے قائم ہوتی ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، جیسا اندھیرا، روشنی، سیاہی، سفیدی۔ ان چیزوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔
اس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مستقل وجود رکھنے والے جواہر ہوں یا اعراض ہوں، سب کا خالق اللہ ہے۔ پھر اس کی صفت ربوبیت ہے کہ ہر چیز کو آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانے والا ہے۔ عقل سلیم رکھنے والے شخص کے لیے یہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلُ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، آسمان اور زمین کو بنانے والا، اندھیرے اور اجالے کو بنانے والا۔ یہاں اندھیرے کو جمع کے ساتھ ظلمات سے تعبیر کیا اور روشنی کو مفرد کے ساتھ، کیونکہ روشنی سے مراد حق ہے اور حق ایک ہی ہوتا ہے، اور ظلمات سے مراد باطل ہے اور باطل کی کئی شاخیں ہوتی ہیں۔ ظلمات میں کفر، شرک، نفاق، بدعات، ہر قسم کے گناہ، جبکہ توحید، ایمان، یقین، نبوت سے انسان کو روشنی میسر آتی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اس کا فہم درست ہوگا، اس کی بصیرت درست ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشنی حاصل کرے گا۔ غرض ایمان روشنی اور نور ہے، جبکہ وہ ایک چیز ہے، اور باقی جتنے صابیت ہے، مجوسیت ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور مشرکین ہیں، یہ سارے کے سارے الگ الگ اندھیرے ہیں، اس لیے ظلمات کا لفظ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی باطل عقیدے کی تردید فرمائی ہے کہ خالق دو نہیں ہیں، اس لیے کہ ملل سابیہ میں جو مجوسی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نور اور ظلمت کے خالق الگ الگ ہیں۔ ان کے نزدیک نور کو پیدا کرنے والا الگ خدا ہے اور ظلمت کو پیدا کرنے والا الگ خدا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ثنوی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی باطل عقیدے کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ اندھیرے کا خالق بھی وہی ہے، نور کا خالق بھی وہی ہے۔ مجوسی نے تو صرف دو خالقوں پر اکتفا کیا۔ ہندوؤں کے نزدیک 32 کروڑ خدا ہیں۔ ہندو میں آریہ سماج فرقہ تو 3 خداؤں پر آ کر رک گئے۔ عیسائیوں کی طرح وہ تثلیث کے عقیدے میں پھنس گئے۔ انہوں نے روح، مادہ اور ایک اور خدا کو قدیم مان لیا، حالانکہ قدیم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب کچھ اس کی مخلوق ہے۔ بہرحال 3 خداؤں کا عقیدہ رکھنے والے یہ بھی مشرک ہیں، 2 خداؤں کا عقیدہ رکھنے والے یہ بھی مشرک ہیں۔ فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ کوئی مادے کو شریک مانتا ہے، کوئی نور اور ظلمت کو برابر ٹھہراتا ہے، کوئی حجر و شجر کو برابر، کوئی قبر پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کوئی زندہ کو پوج رہا ہے، کوئی مردے کو پوج رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں سے سابق اقوام کے باطل عقائد کا پردہ چاک کر کے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ یہاں ایک اشارہ بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی صحیح دین پر چلے گا، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، صحیح دین پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرمائیں گے، وہ بھٹکے گا نہیں۔ اور جو باطل نظریات ہیں ان کو ظلمات سے تعبیر فرمایا، اندھیرے ہیں۔ تو جو آدمی اندھیرے میں چلا جائے وہ ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میرا ہاتھ نقصان دہ جگہ پر جا رہا ہے یا نفع مند جگہ پر جا رہا ہے۔ تو ان آیات سے ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر صحیح راستہ چلنا ہے اور نقصان سے بچنا ہے تو پھر وہ راستہ ایمان کا راستہ ہے، اس پر چلیں۔ گمراہی، ضلالت اور گناہوں میں پھنسیں گے تو پھنستے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔